السلام علیکم، آپ سب کو محمد سفلا خان کی طرف سے آج میں بڑی امپورٹنٹ اور بڑے ہاٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ آج کل کرنٹ افیئرس کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہے جی انڈین امینڈمنٹ بل۔ انڈین امینڈمنٹ بل 2019 جو انٹیریئر منسٹر آف انڈیا امت شاہ نے جو ابھی جو ہے وہ اپنے انڈیا میں جو ہے وہ پاس کروایا ہے اپنی پارلیمنٹ میں، تو اس کے بارے میں سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا جو درد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کی میں ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں، وہ اس چیز کا ہے کہ اس میں صرف جو ہے نان مسلمس، سکھ، ہندو، پارسی، عیسائی، جتنے بھی ادر ریلیجنز ہیں دین مسلمس، ان سب کو سٹیزن شپ دینے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے ایکسیپٹ پاکستان، ایکسیپٹ بنگلہ دیش اینڈ ایکسیپٹ افغانستان، جو بوتھ ہیں ان یہ جو تین جو کنٹریز ہیں، کیونکہ یہ جو ہیں یہ اسلام کے نام پہ اکارڈنگ ٹو امت شاہ یہ بنے ہیں، تو مسلمانوں کو جو ہے یہ کوئی سٹیزن شپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے ٹو انکریج نان مسلمس، انہوں نے یہ سٹیزن شپ جو ہے یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل جو ہے یہ پاس کرایا ہے اپنی پارلیمنٹ میں 2019، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی اور افغانستان میں بھی، جہاں بھی ایک سورو، ایک ڈپریسو، ایک چیز ایک ہم سب کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک بھیانک قدم ہے، جو کہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا جو ہے وہ ایک ذکر ہے کہ جی ہندوستانی سب سے آگے، ہندوستانی سب سے بڑا، ہندو ہی اصل میں جو ہے وہ لیڈرز ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ نچلی قوم۔ RSS کا یہ جو ہے یہ ایک آپ کے سامنے ایک جیتا بولتا ثبوت ہے، جو یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل جو ہے یہ پاس ہوئے 2019 کا۔ اسی میں آپ دیکھیں کہ ویسٹ بنگال میں، آسام میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ ابھی آپ سنتے آ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کتنے زیادہ جو ہے پولیس لوگوں کو مار رہی ہے، کتنے زیادہ وہاں پہ جو ہے ڈسٹربنس جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے، جگہ جگہ لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے ان ہیومن جو ہے سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو آج میں نے دیکھی کہ یونیورسٹی میں، یہ دلی میں ایک یونیورسٹی ہے، جامعہ یونیورسٹی ہے دلی کی، اس یونیورسٹی میں کیا ہوا ہے، اس یونیورسٹی میں جب اسٹوڈنٹس جو تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اپنا پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کرا رہے تھے کہ انہوں نے یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل جو ہے یہ پاس ہم نہیں چاہتے کہ ہو، اور یہ جو کہ ایک سٹیزنز ہونے کا، ایک ہندوستانی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے پروٹیسٹ کے ذریعے، ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے اپنا جو ہے وہ اپنا جو اس کی فیلنگز ہیں وہ اپنی بیان کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے امپوز کر رہے ہو، آپ صرف اس کے بارے میں ایک ججمنٹ پاس کر رہے ہو، وہ آپ کی گورنمنٹ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو دلی پولیس تھی اس نے کیا کیا، اس نے اس جامعہ یونیورسٹی میں گھس کے پہلے تو جو ہے یہ مسجد میں اس کو توڑا، اس مسجد کی اس نے بلڈنگ کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد میں نے جو سب سے برا کیا کہ لائبریری، جس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ آپ 8-9 بجے تک کا یہ ٹائم ہے انڈیا کا، اس میں جو اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اپنا ریسرچ ورک کر رہے ہوں گے، اپنا لائبریری میں بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ریسرچ پیپر پڑھ رہے ہوں گے، کوئی مختلف جو ہے وہ اپنی کتاب وغیرہ کی اسٹڈی کریں گے، اپنی بیٹھ کے اپنی فری ٹائم میں کچھ جو ہے اپنا جو انہوں نے صبح پڑھا ہے اس کو ریڈ کریں، ریویو کر رہے ہوں گے۔ اسی ٹائم پہ جو ہے یہ انڈین جو پولیس ہے، جو دلی کی پولیس ہے، اس کو اچانک سے جو ہے کوئی ایسا لگتا ہے کہ ان پہ کوئی پریشر آئے، ان کو کوئی اوپر سے ان کی ڈوریں ہلائی گئی ہیں پولیٹیکل، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے چونکہ مسلم یہ ایک یونیورسٹی ہے، اس کو جو ہے آپ نے جو ہے ان لوگوں کو اپنے ان لوگوں کو ڈسٹرب کرنا ہے، ان لوگوں کو اپنے ہیوملیٹ کرنا ہے کہ یہ پروٹیسٹ نہ کرے سٹیزن بل کے سامنے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں یہ جاپان کے جو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اور جتنے بہت سارے لوگوں نے اسی سٹیزن امینڈمنٹ بل کی ڈر اور خوف کی وجہ سے
انڈیا میں آنے کا جو ان کا وزٹ تھا، جو ان کی ٹائمنگ تھی، وہ انہوں نے منسوخ کر دی اور وہ یہاں پہ نہیں آئے. یہی سب سے بڑی جو تھی ایک وجہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ اس امینڈمنٹ بل کی سٹیزن امینڈمنٹ بل کے نہ پاس ہونے کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے یہ دھوکہ ہوگا، بہت بڑا جو ہے ایک قسم کا جو ہے وہ ایک نیگیٹو سینیریو کریٹ ہو سکتا ہے میسیج کی طرف سے، کیونکہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ذہنیت کا ایک ثبوت دیا گیا، جبکہ اس بل میں ایسی کوئی بھی بات نہیں جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے اسٹڈی کیا. لیکن ان کے لیے ان کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ یہاں پہ جو ہے نان مسلمس کی شاید پاپولیشن بڑھانا چاہ رہی ہیں، یا نان مسلمس کی، چونکہ ان کے ایک میں آپ کو بیسک بھی ایک اور بات بتا دوں اس بارے میں جو میرا خیال ہے کہ سٹی امینڈمنٹ بل جو ہے اس میں سبھی انسانوں کے لیے، جو بھی کوئی آنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ جو ہے الاؤ ہونا چاہیے، کیا پاکستان بنا ہو، کیا وہ جس کے بھی نام پہ بنا ہو ریلیجن. یہ ایک پرانی بات ہو گئی ہے. آج ہم جس ماڈرن دور میں رہتے ہیں اس میں مائکرو لیول پہ تو آپ کسی کے ریلیجن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں سیکولر میں مائنورٹی اور میجورٹی کچھ نہیں ہوتا، سب وہاں پہ سب ایک ہوتے ہیں. جب سب ایک ہوتے ہیں تو میکرو لیول پہ سب کو ہیومینٹی کے لحاظ سے، انسان کے لحاظ سے ایک ہی یا یونائٹڈ انڈیا یا ایک لوگ ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن درست بات یہ نہیں ہے، درست بات بڑی تلخ اور بڑی دردناک ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو مائکرو لیول پہ چیزیں، جیسے مائکرو لیول پہ کسی کا ریلیجن آتا ہے، کاسٹ آتی ہے، کریڈ آتی ہے، کلر آتا ہے، رنگ آتا ہے، نسل آتی ہے، کسی کے پولیٹیکل پارٹی پہ جو ہے تعلق ہوتا ہے کہ میرا اس سے تعلق ہے. لیکن سارا کیا ہوتا ہے، یہ سب اسی کنٹری کے اندر کی چیز ہوتی ہے کہ کنٹری کی ہی پارٹی ہیں، کنٹری کے ہی نیوز چینل ہیں، کنٹری کے ہی کلرز ہیں، کنٹری کے ہی ریلیجن ہیں. یہ سب کنٹری میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی لیے آپ سیکولر انڈیا ہو نا. اگر آپ سیکولر انڈیا ہو تو پھر آپ سیکولر انڈیا بن کے دکھاؤ. میں پہلی بات اس لیے اس کو ہم مائکرو لیول پہ اس جگہ اس انڈیا کے کیس میں رکھیں گے، لیکن میکرو لیول پہ ہم سیکولر ہی رکھیں گے. اس لیے کوئی ہندو نہیں، کوئی مسلمان نہیں. اسی لیے آپ یہ جو امینڈمنٹ بل ہے نا، سٹیزن امینڈمنٹ بل، اس میں آپ سیکولر استعمال، آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ نان مسلمز اور مسلمز کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہو. اگر آپ ڈیوائڈ کر رہے ہو تو اس کا مطلب انڈیا سیکولر نہیں ہے. انڈیا میں ابھی بھی ریسس سسٹم ہے، اور انڈیا ابھی بھی جو ہے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ ہی چل رہے ہیں. وہ جس کے ہاتھ لگ جائے، وہ جیسے لگ جائے، وہ اس کو اپنی طریقے سے چلاتا ہے، اور اپنی نیگیٹو یا اپنی جو سوچ ہے اس کو جو امپوز کرواتا ہے. کچھ لوگوں کو وہ جو سوچ اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کے وہ خلاف ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے پروٹیسٹ ہوتا ہے. اور ان پروٹیسٹ کے ایسے جو عام لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو کچھ نہیں، لیکن جو ان کے فالوورز ہیں اور جو عام لوگ ہیں، جو جنتا ہے، جو لوگ ہیں، ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جو ایک بندے نے آرڈر دے، جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو میرا اب سب کو آج یہ بتانے کا پیغام تھا کہ ہم سب کو آج جاننا چاہیے کہ ہم جس انڈیا کو سیکولر سمجھنے میں سیکولر نہیں ہے، وہ کہیں سے سیکولر نہیں ہے. یہ سیکولر ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سٹی امینڈمنٹ بل میں ہندو اور مسلم یعنی کہ مسلمز اور نان مسلمز کا جو نے ڈفرینسیشن کیا ہے، یہ صحیح نہیں تھا. اور جس میں جسٹیفیکیشن نہیں کہ ان کے پاس علیحدہ پاکستان یا بنگلہ دیش جو ہے، یا افغانستان جو اسلامک کنٹریز ہیں، بے شک وہ اسلامک ہے، لیکن اب وہ ہندوستان کے ویلیو کے، ہندوستان سیکولر ہے. اگر وہ سیکولر ہے تو اسے اپنی سیکولرزم کو سمجھنا پڑے گا. نریندر مودی جی کو، پرائم منسٹر آف انڈیا کو، یہ سمجھنا پڑے گا. اسی میں ہی ہمارے عمران خان صاحب نے اسی لیے ہی اس کو پاکستان سے اسے اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے. میں بھی اور سارے پاکستانی یا ہندوستانی بھی، مسلمان بھی، اور ہر کوئی جو ہے وہ اسی بات کے لیے جو ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پاسٹ میں. ورنہ آپ سیکولر کا وقت، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے ہندوستانی یا ہندوازم کا یا ہندوتا جو ہے، اس کو آپ نے اگر ملک کا نام دینا ہے تو پھر آپ اسے ضرور دو، لیکن پھر آپ اسے ہندوازم کے لحاظ سے سمجھو کہ یہ ہندو کلچر، ہندو ہی سب کچھ ہے. پھر آپ ادر ریلیجنس کو بھی آپ اتنا امپورٹنٹ، اسے بھی ایک مسلم کیٹیگری میں رکھو. کوئی اور ویلیوز پھر ہندوز نہیں ہو، پھر علیحدہ ویلیوز پھر مسلم. جیسے آپ پاکستان میں جانتے ہیں کہ مسلمس کی جو ہے وہ اور طرح کی ویلیوز ہیں، لیکن نان مسلم کی بھی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، لیکن ان کی ویلیوز اور ہیں. پاکستان سیکولر کنٹری
یہ قائد اعظم کا خواب تھا کہ ہو، لیکن یہ اس طرح سے سیکولر نہیں بن سکا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پہ مسلمز جو ہیں وہ انڈاؤٹیڈلی ایک ڈگری اوپر ہیں نان مسلم سے کچھ چیزوں میں، لیکن ویسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور کرسچن یہاں پاکستان میں برابر ہی ہیں. کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی ویلیو زیادہ مسلمانوں کی ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ہندوازم میں، ہندوستان میں، انڈیا میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا. تو میں کنڈیم کر رہا ہوں جن بھی بچیوں کے ساتھ، جن بھی بچوں کے ساتھ میں دلی پولیس سے انڈیا کی کہوں گا کہ پلیز اپنے اپنے سٹیزنس کا خیال رکھیں، ان کی پروٹیکٹ کریں. آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے لوگوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ، اپنی ماں پہ، بہنوں پہ، اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں. کیا ہے آپ حکومت کے خلاف بھی جا رہے ہوں کچھ معاملات میں، لیکن آپ نے اگر معاملہ کرنا ہے تو آپ ٹھنڈا کر کے کریں، ان کے ساتھ پر ظلم نہ کریں. آپ پروٹیسٹ کو اگر روکنا چاہتے ہیں ایک طریقے سے روکیں، لیکن ان کو ہرٹ نہ کریں، تکلیف نہ دیں. اسی طرح آپ ہندوستان کی پازیٹیوٹی آپ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، نگیٹیوٹی آپ مت پہنچائیں. کیونکہ اگر آپ پازیٹیو پولیس والے ہو گے تو آپ کی جو عوام ہے، جو آپ کی جو پروٹیسٹ کرنے والے وہ بھی پیسفل خود ہو جائیں گے. آپ کی رسپیکٹ، آپ جس طرح ان کے ساتھ بیہیویئر، ان کو رسپیکٹ والا بیہیویئر دو گے. تو یہی میرا پیغام تھا پورے ہندوستان کے لیے. میں ہندوستان کے لیے میری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، افغانستان کو ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں. بلکہ ہم سب کے لیے انسانیت سب سے پہلے. کوئی ہمارے لیے ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان، کیونکہ ہمیں جو اسلام سکھا سب انسان اللہ کے نوکر ہیں، اور ہم سب کچھ ان کو بلیو کرتے ہیں، کچھ ان کو بلیو نہیں کرتے. تو جو بلیو کریں یا نہ کریں چیز تو اللہ کی ہے. جب چیز اللہ کی ہے تو ہمیں، جب اللہ نے ان کو رزق دیا، اللہ نے انہیں علم دیے، خوبصورتی دی ہے، تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں اس میں ٹانگ اڑانے والے. ان کی اپنی قسمت ہے، ہماری اپنی قسمت ہے. تو ہمیں صرف اسی چیز کی، اللہ کی اسی جو کیا اسے کہتے ہیں، اللہ کی اسی بیلنس کی، ہمیں انوائرمنٹ میں جو اس چیز کی بیلنس، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور اپنے اس یونیورس کو، اس پلانٹ کو، اس پوری دھرتی کو ہمیں پیسفل بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اینڈ اللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ. لو یو آل.